وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. یاد کرو اس وقت کو، یاد کرو اس وقت کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیاد اٹھا رہے تھے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ ان کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تھے۔ اب دیکھیے کہ اس وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے تو اللہ کو کوئی اور چیز پسند نہیں آئی، صرف آپ کی بنا کا انداز پسند آیا، آپ کا عمل پسند آیا، آپ کا اخلاص پسند آیا، اور آپ کی رضا پسند آئی۔ جبکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس وقت لوگوں کی اینٹوں کی فہرست قرآن میں تذکرہ کرتے، یا پھر لوگوں نے جو چندہ لکھوایا تھا اس کا تذکرہ کرتے، یا پھر یہ کہ جو لوگوں نے سیمنٹ دیا ہوگا اس وقت اس کا تذکرہ کرتے، یا پھر یہ کہ جو لوگوں نے روپے پیسے مال و دولت دیے ہوں گے ان تمام چیزوں کا اللہ تذکرہ کرتا، روپوں کا تذکرہ کرتا، اینٹوں کا تذکرہ کرتا، سیمنٹوں کا تذکرہ کرتا، بالوں کا تذکرہ کرتا، اور رگوں کا اور چھڑوں کا تذکرہ کرتا، اور وہ لوگوں کی محنتوں کا، مشقتوں کا، ان کی مزدوریوں کا تذکرہ کرتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو، ان تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے صرف یہ بیان فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے تھے۔ ایسا نہیں کہا کہ یاد کرو اس وقت کو جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو فلاں بندے نے اتنے روپے دیے تھے، اور فلاں نے سیمنٹ دیا تھا، اور فلاں نے بالو دیا تھا، فلاں نے گٹی دی تھی، فلاں نے چھوڑ دیا تھا، اور فلاں نے اتنے روپے دیے تھے۔ یاد کرو اس وقت کو، اللہ نے ایسا نہیں کہا، بلکہ اللہ نے کہا یاد کرو اس وقت کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اور ان کے لخت جگر بھی ان کے ساتھ تھے۔ یہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا۔ تو اب جب آپ کی مسجد الحمدللہ تعمیر کو پہنچ چکی ہے، پائے تکمیل کو پہنچ چکی ہے، اور اب جب نہ جب چھت کی ڈھلائی ہونی ہے، تو ایسے وقت میں یقیناً آپ قابل قبول ہیں، آپ قابل ستائش ہیں، آپ قابل مبارکباد ہیں کہ آپ نے روپوں سے امداد کیا، پیسوں سے امداد کیا۔ جس کو جو چیز میسر ہوئی ان چیزوں سے ہر ایک نے امداد کی۔ تو ایسے وقت میں ایک بندے مومن کا انداز کیا ہونا چاہیے، ایسے وقت میں ایک بندے مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے، ایسے وقت میں وہ بندہ جس نے روپے دیے، پیسے دیے، اینٹیں دی، سیمنٹ دیے، بالو دیے، چھڑ دیے، تمام چیزیں دی، جو چیزیں مسجد کے چھت کو اور مسجد کو درکار دی، تمام چیزیں دی۔ لیکن ایسے وقت میں کیا ہونا چاہیے؟ ایسے وقت میں اللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس تعمیری کام کو بیان کرتے ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تعمیر کر رہے تھے تو 2-3 دعائیہ کلمات آپ کی زبان پہ تھے، وہ قرآن مجید میں آگے بیان فرمایا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو آپ کی زبان پہ ایک دعا جاری تھی، آپ بار بار کہتے تھے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ یا اللہ میری خدمت کو قبول کر لیجئے، یا اللہ میری محنت کو قبول کر لیجئے، یا اللہ میرے منہ پہ کوئی معنی نہیں رکھتے، اور سیمنٹ دینا اور بالو دینا اور گٹی دینا اور چھڑ دینا اور روپے دینا اور پیسے دینا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یا اللہ تو میرے عمل کو دیکھتا ہے، یا اللہ تو میری محنت کو قبول فرما لے، یا اللہ میری خدمت اس لائق تو نہیں ہے کہ تیرے حضور میں پیش ہو، لیکن یا اللہ ربنا
منا، اللہ میری جانب سے اسے قبول فرما لیجئے۔ تو اس وقت کا انداز یہ تھا کہ روپے جتنے صرف ہو، پیسے جتنے صرف ہو، اپنے اینٹیں جتنی دی ہو اور سیمنٹ جس قدر دیے ہو اور بالو جس قدر دیے ہو، جس قدر روپے اور پیسے دیے ہو، ایسا نہیں کہ ہم نے 1,00,000 روپے دیے تو اس قدر متکبرانہ چال میں آ جائیں گے، یا پھر یہ کہ سینہ تھن جائے گا اور گردن اکڑی ہوئی ہو جائے گی، ایسا بالکل نہیں۔ بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرے ربنا تقبل، یا اللہ قبول کر لیجئے۔ پیسے کی اہمیت نہیں ہے، روپے کی کوئی قیمت نہیں ہے، یا اللہ قبول کر لیجئے۔ انک انت السمیع العلیم، آپ بہت زیادہ سننے والے ہیں، بہت زیادہ جاننے والے۔ تو جب بندے مومن کوئی کام کرتا ہے، بڑا کام، تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دیتا ہے، اپنی محنت کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اپنی کارکردگی کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اپنے رزلٹ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اپنے نتیجے کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ لہٰذا آپ کی مسجد میں جنہوں نے جو کچھ بھی دیا ہو، اب بھول جائیے کہ آپ نے کچھ بھی دیا تھا، بلکہ جو کچھ بھی دیا تھا یہ نیت کر لیجئے کہ میں نے اللہ کے گھر کو دیا تھا، اب وہ قبول ہو چکا ہے، اب کوئی افواہ و بکواس نہیں کی جائے گی، اب کوئی تذکرہ نہیں ہوگا کہ فلاں نے اتنے روپے دیے، فلاں نے اتنے روپے دیے، میں نے اتنے سیمنٹ دیے، میں نے اتنے بالو دیے اور اتنے چھڑ اور اتنے راڈ دیے۔ کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت اب صرف آپ کے اخلاص کی ہوگی، اہمیت اب صرف آپ کی نیت کی ہوگی۔ اگر آپ نے نیت اللہ کے گھر کی ہوگی، اخلاص آپ کے نیت میں ہوگا، تو پھر وہ قبول ہو کے رہے گا۔ اس لیے دوسری جگہ فرمایا گیا لا تبطلوا اعمالکم بالمن والاذى، کہ اپنے اعمال کو احسان جتلا کر اور دوسروں کو تکلیف دے کر باطل مت کرو، اپنی نیکیوں کو احسان جتلا کر دوسروں کو تکلیف دے کر نیکیوں کو رائگاں مت کرو، نیکیوں کو بیکار مت کرو، نیکیوں کو حقار اور باطل مت کرو۔ ایک تو یہ، اور دوسرا میسج، دوسرا پیغام، دوسری جو دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پہ تھی دوران تعمیر کعبۃ اللہ، وہ یہ دعا تھی ربنا وجعلنا مسلمین لک۔ آپ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، اے ہمارے رب ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لیجئے۔ مطلب یہ کہ مجھے ابراہیم کو اور میرے لقتے جگر حضرت اسماعیل کو اپنا فرما بردار بنا لیجئے، مطیع بنا لیجئے، مسلمان بنا لیجئے۔ اب یہ عجیب و غریب دعا ہے کہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام سے بڑھ کر کون مسلمان ہوگا؟ اگر آپ دونوں مسلمان نہیں ہوں گے تو دنیا کا کوئی فرد مسلمان نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود آپ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، اللہ کا سب سے پہلا گھر اور آخری گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، اور آپ کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، جو مرکز ہدایت ہے، جو اسلامی سینٹر ہے، جو اسلامی مرکز ہے، جہاں لوگ حج کو جاتے ہیں، جہاں لوگ جانے کے لیے تڑپتے ہیں، جہاں لوگ جانے کے لیے تمنائیں کرتے ہیں، امیدیں لگاتے ہیں، روپے پیسے قربان کرتے ہیں، وہاں جاتے ہیں۔ ایسے گھر کو تعمیر کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک، یا اللہ ہمیں اور ہمارے بیٹے اسماعیل کو مسلمان بنا دیجئے، اپنا مسلمان بنا دیجئے۔ تو یقیناً مسلم لفظ کا ترجمہ عربی میں تابعدار کیا تھے، فرما بردار کیا تھے، ایکسپٹ کرنے والے کیا تھے، قبول کرنے والے کیا تھے، اللہ کے حکم کو مان لینے کیا تھے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ یہ جو تیرے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں صرف یہی کافی نہیں ہے، بلکہ اپنی عبادت کے لیے اب تو قبول فرما لے،
ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو بھی تو قبول فرما لے۔ مطلب یہ کہ مسجد کی تعمیر اب ہونے کو ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجد کی تعمیر تو ہو چکے گی لیکن نماز کی توفیق نہیں ملے گی، مسجد میں ذکر و اذکار کی توفیق نہیں ملے گی، مسجد میں قیام و قعود اور رکوع و سجود کی توفیق نہیں ملے گی۔ کہیں ایسا نہیں ہو کہ مسجد تو تعمیر ہو جائے اور بعد میں مسجد کی آبادی نہیں بڑھے، بعد میں مسجد ویران نظر آئے، بعد میں مسجد آباد نظر نہیں آئے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ زمانے میں، آخری وقت میں اللہ کے رسول نے آخری زمانے کی مسجدوں کے بارے میں بیان فرمایا، عامرۃ وہی خراب، کہ جب آخری زمانہ آئے گا لوگ عالیشان مسجدیں بنائیں گے، عالیشان مسجدیں بنائیں گے، خوبصورت مسجدیں بنائیں گے، تمام قیمتی پتھروں سے مزین کردہ مسجدیں بنائیں گے، بے شمار روپے اور پیسے لگائیں گے، جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا عامرۃ وہی خراب، مسجد تو بالکل عالیشان ہوگی لیکن باہر سے مسجد عالیشان دکھے گی، خوبصورت دکھے گی، لیکن جب اندر جھانکا جائے گا تو نمازی ایک بھی نہیں ملیں گے، نمازیوں سے مسجد بالکل خالی ہوگی۔ اس لیے اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ آخری زمانے میں لوگ مسجد تو بنائیں گے لیکن نمازی نہیں بڑھا پائیں گے، لوگوں کو مسجد کے اعمال سے نہیں جوڑ پائیں گے۔ اسی بات کا ڈر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھا، اس لیے مسجد بھی بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک، یا اللہ مسجد بنا رہے ہیں لیکن یا اللہ مسجد کو آباد کرنے والا بھی بنا دے، مسجد کے حق کو ادا کرنے والا بھی بنا دے اور مسجد میں نمازیں پڑھنے والا بھی بنا دے، ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو بھی اپنا تابعدار اور فرما بردار بنا دے۔ اور دوسرا واقعہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ہی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کا حکم دیا اور ایسے وقت میں دونوں باپ بیٹے نے اللہ کے حکم کو پورا کر دکھایا، تو وہاں بھی جو اللہ تعالیٰ نے لفظ قرآن میں لایا ہے وہ بھی ہے فلما اسلم، وہاں بھی فلما اسلم، اللہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا فلما اکمل، کہ جب ان دونوں نے اپنے کام کو پورا کر دکھایا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کہا فلما اسلم، جب وہ دونوں مسلمان ہو گئے، جبکہ دونوں باپ بیٹے مسلمان تھے، لیکن اس کے باوجود قرآن کہتا فلما اسلم، جب دونوں مسلمان ہو گئے، یعنی دونوں نے جب اللہ کے حکم کو پورا کر دیا، جب عمل کے ساتھ، ایکسرسائز کے ساتھ، پریکٹیکل کے ساتھ، ایکشن کے ساتھ، ایکٹیویٹیز کے ساتھ دونوں باپ بیٹوں نے اللہ کے حکم کو، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اپنے لگتے جگر کو قربان کیجئے، جب دونوں باپ بیٹے نے اللہ کے حکم کو پورا کر دکھایا تو اللہ کہتا ہے فلما اسلم، دونوں مسلمان ہو گئے، مطلب دونوں نے میری فرمانبرداری کی اور دونوں نے عمل کر کے دکھایا، زبان دانی کا دعویٰ نہیں کیا، جملہ باز مسلمان نہیں بنے، فطرہ باز مسلمان نہیں بنے، تابعدار مسلمان نہیں بنے کہ صرف جملوں میں مسلمان بنتے ہوں گے، صرف کپڑے اور پوشاک میں مسلمان بنتے ہوں گے، صرف ادھر ادھر دکھاوے میں مسلمان بنتے ہوں گے، نہیں، تمام چیزوں کو ختم کیا اور کہا فلما اسلم، دونوں نے میرے حکم میں مسلمان بن کے دکھایا، عمل کر کے دکھایا، تو یقیناً اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبۃ اللہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک، یا اللہ یہ مسجد تعمیر کرنا بڑا کام ہے لیکن اس سے بڑا کام مسجد کو آباد کرنا ہے، یا اللہ ہمیں اور ہمارے بیٹے اسماعیل کو اپنا فرما بردار بنا دے۔ اس کے بعد ایک اور دعا، آخری دعا جو کرتے ہیں وہ یہ ہے وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ایسا نہیں کہ صرف خود ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے اور اپنے لگتے جگر اسماعیل علیہ السلام کے لیے دعا کرتے ہیں
کہ اللہ ہم کو اور ہمارے بیٹے اسماعیل کو جو ابھی ہیں انہیں مسلمان بنا دیجیے. ایسا نہیں بلکہ فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ہماری ذریت میں، ہماری نسل میں، ہمارے جنریشن میں، ہمارے خاندان میں جو بھی بچے آئیں انہیں مسلمان بنا، انہیں مسلمان بنا، اپنا تابع دار اور اپنا فرما بردار بنا. تو یہ تمام دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ فکر صرف ایک ذات کی نہیں ہونی چاہیے، فکر صرف اپنے بچے کی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ فکر پوری اولاد کی ہونی چاہیے، فکر پورے معاشرے کی ہونی چاہیے، فکر تمام جمعیت اور جتھے کی ہونی چاہیے، فکر آنے والی نسل کی ہونی چاہیے. جو نسل ابھی دنیا میں آئی نہیں ہے اس کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے وہ مسلمان باقی رہے. آج چھ جائے کہ ہم نسلوں کی بات کریں، آج خود اپنی فکر سے ہم بے فکر ہو چکے ہیں. آج ہم خود کو مسلمان بنانے سے پیچھے جا چکے ہیں. آج ہم خود اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو مسلمان بنانے سے پیچھے جا چکے ہیں. آج ہم نے مسلمانی کا راستہ بالکل ترک کر دیا ہے. جس طریقے سے ہمیں مسلمان بننا چاہیے، اپنی اولاد کو مسلمان بنانے کی فکر کرنی چاہیے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام فکر کرتے ہیں، اور پوری نسل کو، پوری ذریت کو، پورے جنریشن کو مسلمان بنانے کی فکر کرنی چاہیے اور دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ یہ تعمیر کعبۃ اللہ بڑا کام ہے، لیکن اس سے بڑا کام مسجد کو آباد کرنا ہے اور نسلوں کو مسلمان بنانا ہے. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ ہمیں اپنے عبادت کے طریقے تو سکھا دے. ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام عبادت جس جگہ کی جائے اس جگہ کو تعمیر کرتے ہیں، معبد مسجد کو تعمیر کرتے ہیں جہاں عبادت کی جائے گی، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے کہتے وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، یا اللہ یہ تو مسجد تعمیر کرتے ہیں یہی کافی نہیں ہے، یا اللہ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، عبادت کے طریقے بھی سکھا دے، نماز پڑھنے کے طریقے سکھا دے. آج ہم میں بے شمار افراد ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کا طریقہ معلوم نہیں، انہیں بے شمار دعائیں معلوم نہیں اور بے شمار سنتیں معلوم نہیں، نماز کے پورے کس طریقے سے ارکان ہیں، سنتیں کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، کچھ پتہ نہیں صحیح معنوں میں. تو کہتے ہیں وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، یا اللہ تعمیر بھی ایک ساتھ چل رہا ہے، تیرے گھر کو بھی تعمیر کر رہے ہیں، لیکن بعد میں چل کے جو اس میں نمازیں پڑھیں گے، اس میں ہم رکوع و سجود اور قیام و قعود کریں گے، مجھے پتہ بھی ہونا چاہیے کیسے نماز پڑھیں گے. تو یا اللہ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اپنے عبادت کے طریقے سکھا دیجیے. وَتُبْ عَلَيْنَا، اور جو ہم نمازیں پڑھیں گے اس وقت ہم سے غلطیاں سرزد ہوں گی، تو وَتُبْ عَلَيْنَا، یا اللہ توبہ کرتے ان غلطیوں کی توبہ جو ابھی ہوئی نہیں ہے، ہونے والی ہے مایکون میں، جو غلطی مستقبل میں ہو سکتی ہے، فیوچر میں ہو سکتی ہے، اس کی توبہ کر رہے ہیں، اس غلطی کی استغفار کر رہے ہیں. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انبیاء کی ذات کیسی ہوتی تھی، جو غلطی بعد میں ہو سکتی ہے، ہوگی یا نہیں کنفرم نہیں ہے، ہو سکتی ہے، اس کی بھی توبہ بھی کر رہے ہیں. اور آج ہم سے اگر غلطی ہو جاتی ہے تو ہم توبہ کرنے کو تیار نہیں ہوتے. یقیناً انبیاء کی ذات معصوم اس لیے ہوا کرتی تھی. تو کہتے ہیں وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یا اللہ آپ ہی توبہ کو قبول کرنے والے ہیں، آپ ہی رحیم و کریم ہیں. تو ان آیات کی تفاسیر میں نے سوچا کہ اس جمعہ کر دیا جائے، اس لیے کہ مسجد کی تعمیر کرنا ہی کافی نہیں ہے، مسجد کو آباد کرنا اور مسجد کے ارد و گرد میں مضافات میں اور مسجد سے جو لوگ منسلک ہیں ان کے ایمان کو بچانا اور آئندہ آنے والی نسلوں کے ایمان کو بچانا یہ بہت بڑی چیز ہے. لہذا اللہ پاک سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مسجد کو بھی پائے تکمیل تک پہنچائے اور پھر
مسجد کی تعمیر ہونے کے بعد جو مسجد کا حق ہے مسجد کا آباد کرنا، اس کو بھی آباد فرمائے اور آئندہ آنے والی تمام نسلوں کے ایمان کی حفاظت